یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب۔ تو اگلی میٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جو اگلی میٹنگ ہے وہ بھی جناب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہے یہ ڈیفیکٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور تمام کے تمام اتھارٹیز ان کے پاس ہیں اور سب کچھ، کیونکہ آئین ایک جعلی نظام جب قائم ہو گیا، جعلی پارلیمان قائم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر آئین عملاً معطل ہو چکا ہے، اور اسی آئین کو، معطل شدہ آئین کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، کبھی 26ویں غیر آئینی ترمیم، کبھی 27ویں غیر آئینی ترمیم۔ تو یہ صورتحال اب آج کی میٹنگ دکھائیے گا جی، کہ آج پھر ملاقات ہوتی ہے جناب، یہ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے وہ یہ ملاقات دیکھیے جی، یہ ملاقات ہے، یہ جناب ملاقات ہو رہی ہے آرمی چیف سے، وزیر خارجہ ساتھ یہ بیٹھے ہیں جناب، آرمی چیف بیٹھے ہیں، جناب عاصم منیر صاحب ایران کے وزیر خارجہ بیٹھے ہیں، اور یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پروٹوکول کے حساب سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پروٹوکول کے مطابق آئین اور قانون اور جو بک ہے ہماری، پروٹوکول بک ہے، اس کا ذہن نام بھول گیا، اس کے اکارڈنگلی کہ کون ہے، سب سے پہلے صدر مملکت ہیں، پھر پرائم منسٹر آتے ہیں، پھر ان کے وزیر آتے ہیں، پھر ان کے سیکرٹری آتے ہیں، پھر یہ محکموں کے لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ کہیں نظر آ رہے ہیں، وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے، یہ ایران کی ٹیم بیٹھی ہے جی، اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دکھا دیں تو یہ دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ معاملات طے کر رہے ہیں۔ اب ان پہ اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ نظام ہمارا نہیں ہے، یہ کام پارلیمان کا ہے، کابینہ کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، دفتر خارجہ کا ہے، ڈپلومیسی، سفارت کاری، سارا کام ان کا ہے، لیکن چیزیں چونکہ خود کنٹرول میں لے لی ہیں، جب چاہتے ہیں سادہ وردی میں سادہ کپڑوں میں آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وردی پہن لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے اور یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ غلط ہے۔ تو فخر الرحمان صاحب پہ کل اس کا جواب دیا ہے ہمارے وسیم ملک صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ فخر الرحمان کے خلاف درج FIR کے مطابق ان میں نہ تو اسلام آباد پوسٹ نامی کسی اکاؤنٹ کا ذکر ہے، نہ ان سے جڑا ہوا کوئی الزام ہے، اور جب بنیاد ہی سرے سے موجود نہیں تو پھر اعتراف جرم کون سا؟ اور اگر صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو فخر صاحب کے خلاف ایک باقاعدہ منظم مہم شروع کی گئی، اور بلکہ میں کہوں گا شروع کروائی گئی۔ گرفتاری کے فوراً بعد ہی پہلی پوسٹ مارخور نامی اکاؤنٹ سے منظر عام پہ آئی، اور جس کے بعد وہ مخصوص صحافی میدان میں اترتے ہیں جو آج کل ریاستی بیانیے کے ہم نوا ہیں۔ ان لوگوں نے کسی تحقیق یا تصدیق کی زحمت کیے بغیر مواد کو کاپی پیسٹ کیا اور فخر صاحب کو ملک دشمن ثابت کرنے کی دوڑ میں لگ گئے، اور اس کے بعد نون لیگ اور مقتدر حلقوں کی سوشل میڈیا ٹرول اور بشمول نیشا قومی جیسے اکاؤنٹس نے محاذ سنبھالا اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی نوکری حلال کرنے کی کوشش کی۔ ملک دشمنی کے فتوے بانٹنے والے ان فقری اپاہجوں کو کیا معلوم کہ فخر الرحمان جیسے صحافی ان گمنام ہینڈلز سے کہیں زیادہ محب وطن ہے۔ آخر ایک صحافی اپنی آزادی اور تحفظ کو خطرے میں ڈال کر اگر حق کی بات کرتا ہے تو اس میں اس کا کیا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے؟ حق گوئی ہی تو اصل محب الوطنی ہے، کیونکہ جو شخص نظام کی خامیوں پر خاموش رہنے کے بجائے آئینہ دکھاتا ہے وہ دراصل اس مٹی کی اصلاح چاہتا ہے۔ افسوس ان پروپیگنڈا عناصر پر نہیں جو کل صحافیوں پر ایٹمی اثاثوں کی چوری جیسے الزامات بھی لگا دیں گے۔ گلا تو ان اپنوں سے ہے جو اس بیانیے کو تقویت دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحافی دوسرے صحافی پر ملک دشمنی جیسے سنگین الزامات کو بغیر تحقیق اور شواہد کے انڈورس کرے، اور آخر ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے؟ مجبوریوں کا ہی ہمیں پتہ ہے، مجبوری اس میں کوئی نہیں، وسیم ملک صاحب، مجبوریوں کا سب کو پتہ ہے کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ مجبوریاں جو ہیں یہ ظاہر یہ وہ لوگ جن کے ہاں جو جرنلزم کو ایک مقدس پیشے کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور آواز بلا خوف و خطر اپنی آواز، شہید ارشد شریف بھی یہ اس رجیم چینج آپریشن کے جو پہلے شہید ہیں وہ شہید ارشد شریف تھے، ان کو شہید کیا گیا اور کینیا میں جا کر شہید کیا گیا، اور یہ صورتحال رہی۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ پروپیگنڈا، آپ اس جعلی نظام کا حصہ بن جائیں، آپ کو مراعات ملیں گی، فائدے ملیں گے، دولت ملے گی، پروٹوکول ملیں گے، سب کچھ ملے گا آپ کے، پرمٹ، پلاٹ، پیسہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، نوکریاں ملیں گی، اور
ट्रिपल तनख्वाह पे नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप आइन के साथ खड़े हैं, आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं, बुनियादी हकूक की बात करेंगे, माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जत की बात करेंगे और आइन आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, इस जाली निज़ाम के खिलाफ बात करेंगे और शफ़ाफ़ इलेक्शन की बात करेंगे, आज़ाद अदलिया डिमांड करेंगे, आज़ाद मीडिया डिमांड करेंगे, तो आपको फिर इन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अफ़सोस ये है कि हमारे बहुत सारे महाज सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, और वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि ये बाहर जो बैठे लोग हैं, वो उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि भाई बाहर बैठे लोग जो हैं, क्या वो ये कहते हैं कि आप ज़ुल्म करें अवाम पे? तो मेरा ख़्याल है कि जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान में बैठे हमारे दोस्त हैं, उनको चाहिए कि अपना हक़ अदा करें। जो अल्लाह ताला ने उनको फ़रीज़ा सौंपा है, उसको अदा करें। तो मेरा ख़्याल है बात बन जाएगी, क्योंकि ये जाली निज़ाम जनरल अयूब खान साहब ने 11 साल तक ये जाली निज़ाम कायम रखा और अच्छा खासा 1956 का दस्तूर आ चुका था और उसको तह तेग डाला, उसमें रद्दी की टोकरी में डाला। 11 साल ये जाली निज़ाम चलता रहा, उसका नतीजा निकला पाकिस्तान 2 टुकड़े होगा। फिर जनरल ज़िया साहब ने 11 साल यही निज़ाम कायम किया, फेक निज़ाम कायम था, एक बेबुनियाद जिसकी आईनी, कानूनी और जमहूरी बुनियाद नहीं थी, उसका क्या बना? फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के 9 साल 10 साल इक़्तिदार का क्या बना? वो भी बेबुनियाद था, गैर आईनी था, उसका क्या बना? तो इसलिए ये फेक निज़ाम जो है आते हैं और साथ ही फना हो जाते हैं जैसे जाते हैं। तो इसलिए ये कोई हल नहीं है। क्यों हमारा इंडिया जो है हमसे आगे है? बाकी चाइना क्यों हमसे आगे निकल गया? कल तक हम चाइना को कर्ज देते थे और आज हम चाइना के ज़ेर असर हैं। कल तक हम अरब हुक्मरानों को, अरब ममालिक को सपोर्ट करते थे, आज हम उनके कर्जदार हैं। ये सारा इसलिए है कि हमने निज़ाम नहीं कायम करने दिया, आइन की बालादस्ती, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सही पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नहीं दिया और हम ये जो तगो-दो में लगे रहते हैं, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है। तो ये जो है ना, ये सिलसिला और ये एक आपने बनाया हुआ है कि नहीं, रूल रावलपिंडी जीएचक्यू करेगा। तो ये भाई रावलपिंडी जीएचक्यू रूल अगर आपने करना है, तो आप उसी तरह का एक निज़ाम बना दें मुस्तकिल। ये पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें, सूबाई हुकूमतों को ख़त्म कर दें, गवर्नर हाउस फारिग करें, सब ख़त्म कर दें और आइन को भी ख़त्म कर दें, अदालतों को ख़त्म कर दें, मीडिया को ख़त्म कर दें, टीवी चैनल बंद कर दें, एक ही दफ़ा कर दें सारा कुछ। और आप कहेंगे आज के बाद रावलपिंडी जो है वो रूल करेगा, जीएचक्यू की हुकूमत होगी। आप कर दें, सबको बता दें कि आप फिर अपनी काबीना लेके आएँ, मुस्तकिल ले आएँ। फिर ये ना करें कि हर 10 साल के बाद, हर 5 साल के बाद आप ये काम नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सारा कुछ मिलिया-मेट कर दें, एक ज़ीरो कर दें और उन्होंने कहा जनाब ये है नया निज़ाम, ये है आर्मी चीफ, यही मुस्तकिल हैं, ताहयात हैं। अगले कब आएँगे कोई पता नहीं। तो ये एक निज़ाम बना दें, अपनी काबीना लें, अनाउंस कर दें ये ताहयात काबीना है और ये ताहयात तावफ़ात काबीना है, यही काम करेगी, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि है क्या। एक तरफ आईने पाकिस्तान है, एक तरफ पार्लियामेंट है, ईवान सदर है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वज़राए आला हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद आज़ाद मीडिया है, लेकिन आप उसको मानते ही नहीं। आप कहते हैं नहीं, ये सारा कुछ एक साइड पे रखो, मेरी बात मानो, तो ये होगा नहीं। ये दोगला निज़ाम जो है वो किसी भी सूरत में चल नहीं सकता। तो मेहरबानी फरमाएं, एक ही दफ़ा जो कुछ करना है कर दें और वरना ये जो सियासत के जनाजे हैं, सहाफ़त के, ये सियासत के जैसे सहाफ़त के जनाजे हैं, सियासत के जनाजे भी इसी तरीके से हैं। आप उठा कर फिरते रहें एक दूसरे के, ये सारे एक दूसरे के जनाजे हैं और जनाजे को सहारा दे रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि जनाजा जनाजे को क्या सहारा दे सकता है? एक बेज़मीर दूसरे बेज़मीर को क्या सहारा दे सकता है? और तमाम बेज़मीर मिलकर, तमाम जनाजे मिलकर कैसे एक जिंदा कौम खड़ी कर सकते हैं और कैसे पाकिस्तान मुल्क तरक्की कर सकता है, खुशहाली की तरफ जा सकता है? ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये बुनियादी बातें हैं और यही असल मसला है। आप जो भी काम करेंगे वो फेक होगा, वो बेस उसकी नहीं होगी। कम से कम आप पाकिस्तान को, मैं फील्ड मार्शल से कहता हूँ मैं कि पाकिस्तान को कम से कम ऐसे चला लें, पाकिस्तान को अपना घर समझ लें, अपने घर की तरह चला लें। आप जो कुछ अपने घर में, अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में, अपने इदारे में जो कुछ चाहते हैं, पाकिस्तान को भी उसी तरह चलाएं। क्या आपके घर में जो इख्तलाफ करता है, आपकी राय से इख्तलाफ करता है,
کیا آپ اس کے خلاف غداری کے مقدمے درج کرواتے ہیں اپنے بچوں کے خلاف؟ آپ کی اہلیہ اگر اعتراض کرتی ہے، آپ کا بھائی اختلاف کرتا ہے، کیا آپ اس کے خلاف غداری کے مقدمے درج کرواتے ہیں؟ کیا آپ بٹ مین کو بلا کے کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو؟ کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو بتا دیں۔ تو یہ جو بھی پاکستان کے عوام جو ہیں، اصل طاقت تو یہی ہے، یہی پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہری، یہی طاقت ہے اصل، انہی کا حق ہے، حق حکمرانی ان کا ہے۔ یہ پیسے دیتے ہیں، ٹیکس محنت کرتے ہیں، ٹیکس دے کے قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں۔ یہ جو ہزاروں ارب روپیہ ٹیکس جمع ہوتا ہے، جو ایف بی آر جمع کرتا ہے، جو صوبائی محکمے کرتے ہیں، جو کسٹم والے کرتے ہیں، جو سیلز ٹیکس میں آتا ہے، یہ پاکستان کے عوام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام آپ سب کو پال رہے ہیں، حکومتی مشینری کو، سول عسکری ادارے، سب کو پاکستان کے عوام پال رہے ہیں اپنی محنت سے۔ وہ مزدور بھی آپ کو پیسے دے رہا ہے، مزدور بھی آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، ہر چیز جو خریدتا ہے جی ایس ٹی اس پہ ہوتی ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے آپ کو، اور اس ٹیکس کے بدلے میں اسی کے پیسوں سے آپ انہی کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، انہی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور انہی کو مار پیٹ کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے صحیح نظام قائم نہیں کیا۔ تو یہ آپ عوام کے ملازم ہیں، عوام نے آپ کو پالا ہوا ہے، عوام آپ کو پال رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایک ایسا خاندان آپ نے لا کے مسلط کر دیا ہے جو کہ بالکل جب بھی اس کو موقع ملا اس نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ کوئی آپ خود سوچیں، آپ کے پاس کیا چارج شیٹ نہیں آتی؟ 4 سالوں میں 40,000 ارب روپیہ کس نے لیا ہے قرضہ؟ کیا یہ بیرون ملک بیٹھے ہیں چند صحافی یا چند سیاسی کارکن، کیا انہوں نے لیا؟ یا جو جیل میں بیٹھے ہیں بیچارے 4 سال سے، جن کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، عمران خان سے لے کے نیچے تک، کیا ایمان مزاری نے یہ 40,000 ارب روپیہ قرضہ لیا؟ کیا مہرنگ بلوچ نے 40,000 ارب روپیہ قرضہ لیا 4 سالوں میں؟ کیا وہ اقتدار میں تھے؟ کس نے قرضہ لیا؟ کیا یہ عمران خان نے لیا، بشرا بی بی نے لیا، شاہ محمود قریشی نے لیا ہے، چودھری پرویز الہی نے لیا؟ کس نے لیا یہ قرضہ 40,000 ارب روپے؟ کہنے کو 10,000 ارب روپے سالانہ قرضہ لے کے آپ یہ سارے کا سارا جعلی نظام چلائے جا رہے ہیں، اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بولے بھی نہ، تو یہ ممکن نہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔